دیکھیے نماز کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ نماز کی حقیقت لفظ صلاۃ کا بھی آپ اگر اس کے روٹ ورڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا صلاۃ کا مطلب ہی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اس کا لگ بھگ جو بھی اس کے جتنے بھی اشتقاق اٹھا کے دیکھیں گے اس روٹ ورڈ سے، تو آپ کو صلاۃ کے روٹ ورڈ سے جو بھی جتنے بھی مشتقات ہے آپ اس میں دیکھیں گے نا، تو ان کے ان کے معنی میں ایک کامن فیکٹر ملے گا کہ اس کا مطلب ہوگا کہ قریب ہونا۔ اب صلاۃ اللہ کا مطلب اللہ کے قریب ہونا، صلاۃ النبی یعنی نبی کے قریب ہونا، جس کو آپ درود شریف کہتے ہیں، صلاۃ اللہ جس کو آپ نماز کہتے ہیں۔ تو اب نماز وقتی نماز ہے جو آپ کی شریعت کی پنجگانہ نماز جو فرائض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ پنج وقتہ نماز ہے، اس کو وقتی نماز کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے گی، ظہر کی نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے گی، عصر کی نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے گی، مغرب کی نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے گی، عشاء کی نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ اگر وقت گزرتا ہے وہ نماز قضا ہوگی، اس کی قضا ادا کی جائے گی۔ تو یہ وقتی نماز ہے جس کو کہتے ہیں، جو وقت سے پہلے بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور وقت گزرنے کے بعد جو ہے قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وقتی نماز ہے جو آپ جسم کے زوارے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس میں آپ ہاتھوں کو اٹھاتے بھی ہیں، ناف کے نیچے بھی باندھیں گے، رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے۔ تو یہ جو نماز ہے نا، یہ وقتی نماز ہے۔ پھر اب یہ ہے دائمی نماز کیا ہے؟ تو دائمی نماز یہ ہے کہ آپ نماز کا اصل مقصد ہے مولا کے قرب میں آنا۔ یہ وقتی نماز کا بھی مقصد مولا کے قرب میں آنا۔ وقتی نماز جو ہے شکل ہے اور اس کی جو روح ہے وہ مولا کے قریب ہونا ہی ہے۔ نماز یہ ہے کہ آپ رکوع، سجدہ، جو ارکان ہیں نماز کے، ارکان نماز ہے وہ ادا کرنا، یہ نماز کی شکل ہے، یہ نماز کا جسم ہے۔ اور اس جسم کی جان کیا ہے؟ تو آپ کا اپنے مولا کی بارگاہ میں مقرب ہو جانا، قریب ہو جانا، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو یہ خیال کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کو کرنا ہی ہے کیا، یعنی دونوں جو بھی طریقہ، دونوں طریقے جو حضور نے بتائے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو۔ تو آپ جب اللہ کے قریب ہوں گے تو جو قربت کی حالت ہے، تو ایک آدمی وقتیہ نماز میں آتا ہے تو تھوڑا بہت دنیا سے کٹ کے تھوڑا بہت ایک قدم اللہ کی جانب جو ہے وہ بڑھے گا، وہ اللہ کی جانب جو ہے ایک قدم بڑھے گا، اور جو ہے یہ جو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ کے جو مقرب ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ مولا کے جلووں میں رہتے ہیں۔ تو جو اس کے جلووں میں ہی رہتے ہیں، جو اس کے جلووں سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں نا آدمی تو سجدہ بہت ادا کرتا ہے، پنج وقتہ نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ادا کرے گا، لیکن سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں بندے اور رب کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ ایسا بھی بول سکتے ہو کہ سجدے کی حالت میں بندے اور یعنی سجدہ وہ ہے جس حالت میں بندے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب بندے اور رب کے درمیان حجاب نہیں ہوتا تو وہ سجدے کی حالت رہتی ہے۔ تو اسی لیے بھی علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دے گا آدمی کو نجات۔ تو وہ کون سا سجدہ ہے؟ وہ یہی سجدہ جو نماز دائمی کا جو سجدہ ہے، کہ جو رب کے جلووں میں ڈوب گیا، جو اپنے وجود کو ترک کر دیا، جو اپنے وجود کو نفی کر لیا، اور جو اس دائمی صلاۃ میں آ گیا، یعنی آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، یعنی مولا کی یاد میں یوں ہو گیا کہ اپنے وجود کے بھی اثرات کو بھول رہا ہے، اپنے وجود کے اثرات کی بھی اس کو خبر نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ جو گئے جب اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو اس کیفیت کے ساتھ رب کی حضوری میں جو رہتا ہے، مولا اس کے اسماء و تجلیات اور اس کے اسماء اور صفات کے تجلیات کے اندر جو غرق رہتا ہے، تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں دائمی صلاۃ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو دائمی صلاۃ کہتے ہیں۔ اور جو گئے یہ جو گئے اللہ والے انبیاء کرام جو ہے ان کے لیے آتا ہے نا، ہم فی صلاتہم دائمون، کہ وہ اس کی جو ہے صلاۃ میں ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ تو جو ہے وقتی نماز اور دائمی نماز میں اور بھی گہری باتیں ہیں۔ آپ جب اپنے پیر و مرشد کے بعد تنہائی میں ہو تو وہ راز و نیاز کی باتیں آپ حاصل کریں، اور جو ہے وقتی نماز 5 وقتہ نماز بھی ادا کریں، اور جو ہے دائمی نماز کا شوق بھی بیدار کریں۔